عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ مکان کا جو سب سے افضل اور اعلیٰ حصہ ہے وہ عرش ہے، ٹھیک ہے، عرش، اور حضور عرش پر پہنچے، یعنی کہ ایک عرش نیچے قدموں کو، سمجھ میں آئے بات؟ اور روایت میں آتا ہے کہ جب عرش پر حضور پہنچے نا تو عرش جو ہے اس نے حضور کے دامن کو پکڑ لیا، تھام لیا دامن، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، کہاں ہے آقا، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں، جیسے فراق میں ہو نا بندہ کوئی اطلاع دے کہ آگئے، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے قلبوں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، حضور کے قدم عرش پر، عرش نیچے، اب پھر عرش سے بھی اب لا مقام، لا مقام، لا مقام بھی سمجھانے کے لیے مجازن کہتے ہیں، لا مقام، کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، حضور کعبے میں بھی نہیں، عرش پر بھی نہیں، کعبہ و عرش کوہرام ہے ناکامی کا، آہ کس بزم میں ہے جلوائے یکتائی دوست، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، ہائے تیرا مکان ہے، ہائے تیرا مکان ہے، ہائے تیرا مکان ہے، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، عروس دلہن جب کسی محفل میں ہوتی ہے نا اپنی بزم میں تو وہی سب کی نظر کی سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کا جلوہ ہو۔ امام کہتے ہیں میں گیا اس بزم میں جہاں حضور کے گیسوؤں کی خوشبو کی بات ہونے والی تھی، ثنا ہونے والی تھی، میں اپنی طرف سے تیار ہو کر میری سوچ کی دلہن جو ہے وہ بڑی معطر ہو کر گئی اور تعریف کرنے گئی، لیکن جب وہاں پہنچا تو کیا ہوا، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، چھوٹا سا عطر دان ہے، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، چھوٹا سا عطر دان ہے، عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گا،
کام نہیں. لیکن عقل جو ہے وہ عقل کا مرغ جو ہے پرندہ ہے جو اڑنے کی کوشش کر رہا تھا. دیکھو آگے آگے جاؤ, دیکھو دیکھو دیکھو. وہ کیا تھا وہ آلات کا ایک قصیدہ, قوی تھے مرغان وحرم کے پر, اڑے اڑنے کو اور دم بھر, اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ. عقل کا کام نہیں نا. اب امام کہتے ہیں کہ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھکے گرا غشاگا, اور ابھی منزلوں پرے پہلا آستان ہے, پہلا ہی آستان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ ترپا دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا. نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا, نجوم افلاک جام مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے, اجالتے تھے کھنگالتے, اجالتے تھے کھنگالتے تھے. پرانا پرداغ ملگجا تھا, ارے اٹھا دیا فرش چاندنی کا. ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں, قدم قدم فرش بادلے تھے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ ترپا دھوم دھام. ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے, تیری ہی داستان ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے, تیری داستان ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ آپ لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جان ہے. کیا کہتے ہیں؟ جان ہے تو جان, بھئی جان ہے تو جان ہے کہتے ہیں نا لوگ. یہ کس کی معنوں میں کہتے ہیں؟ بھئی اگر تندرستی ہے, صحت ہے, بھئی جسم جان چل رہی ہے تو بس ہوتا رہے گا سب کچھ. بھئی جان ہے تو جان ہے کہتے ہیں نا. یہ محاورتن کہتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت یہ محاورتن نہیں کہا, حقیقتن کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو. کنت کنزا مخفیا, اللہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلق بنائی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو بنایا, سب سے پہلے. پھر اس نور کے حصے کیے 40. پوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر, مجھے یاد نہیں. سب سے پہلے حضور کا نور, اور اس سے پہلے کیا تھا؟ کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, سو میں نے خلق بنا. سب سے پہلے کیا بنا؟ اللہ نے اپنے محبوب کا نور. اللہ, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. غور سے سنیے گا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. آلو چھلے بیچنے والے کا نہیں, سبزی بیچنے والے کا نہیں, ارے غیرے کا نہیں. یہ ایک مجدد کا کلام. امام کہہ رہے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو
سورہ حجرات قرآن شریف میں گھر پہ جا کے پڑھ لیں، اس میں اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان فیکم، بے شک تم میں رسول اللہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا ان فیکم رسول اللہ، جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کچھ ہے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ کہ شعر ایسا ہے کہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ آج میں پڑھتا ہوں، سننے والے بن جاؤ، اور جس کو سننا نہ آئے برداشت کرو، جس کو سننا نہ ہے وہ برداشت کر لے۔ حضور اعلیٰ حضرت کا کلام، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور کی رضائی ماں فرماتی ہیں جو حضور کا مبارک بچپن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی خبر، اس خدا باقی صورت اللہ کو سلام۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور آرام فرماتے، استراحت فرماتے، تو ایسے سوتے جسے کوئی نوجوان سویا ہو، کوئی صحت مند نوجوان سو رہا ہو نا، اس کو آپ دیکھیے گا، اس کی نیند بتائے گی کہ کوئی صحت مند نوجوان سویا ہو، ہلکی ہلکی سانس کی آواز، ہلکی ہلکی، خراٹا نہیں، کسی کو تنگ کرنے والے نہیں، یہ تو ہوتے نا خراٹے، بعض اوقات ہوتے ہیں خراتے، وہ خراٹے نہیں خراتے، تو ایسے نہیں، ہلکی ہلکی سانس، اور یہ نوجوان جب سو رہا ہو نا، اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ باقی کوئی صحت مند نوجوان سویا ہو، ہلکی ہلکی سانس کی آواز، ہلکی ہلکی سانس کی آواز، یہ سانس کی میں نقل نہیں کر سکتا، جو حضور کی سانس کی آواز کی کوئی نقل کر ہی سکتا، میں بتا رہا ہوں آپ، سن لیجئے۔ فرماتی ہیں حضور بچپن میں ایسے آرام فرماتے جیسے لگتا کوئی نوجوان سویا ہو، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھانا ہے، اور ہی کچھ اٹھانا ہے۔ اب دونوں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سنو، امام کہتے ہیں اپنے دل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تجھ سا سیاہ کار کون، پہلے حدیث سن لیجیے، آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میرے امت کے ان گناہگاروں کے لیے ہے جن کو گناہوں نے ہلاک کر ڈالا، جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا، ان کے لیے حدیث سن لی۔ اب سنو امام کا شعر، تجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، اے دل یہ تیرا گمان ہے، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جانا ہے، دل یہ تیرا گمان ہے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ اچھا اب جو شعر پڑھ جا رہا ہوں نا،
مجھے لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت لکھا ہوگا. کب؟ جب اعلیٰ حضرت کو بیداری میں روضہ رسول کے سامنے جب زیارت ہوئی تھی، بیداری وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جی. جب اعلیٰ حضرت کو دیدار ہوا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اسی وقت کہا ہوگا پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل گئے بے قرار. سبحان اللہ. یہ غور سے سننا شعر. توجہ 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 توجہ. پیش نظر پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل گئے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، ہاں یہی امتحان ہے. ابھی آپ پہنچے نہیں. سجدے کو کون بے قرار ہے؟ سجدے کو روک کس کو رہے ہیں؟ کیا کہنے بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے قرار کون ہے اور روکتے کس کو ہیں؟ اس کو نہیں روکتے. یہ تو ہے ہی حضور کے، یہ تو ہے ہی محبوب کا. یہ جھکتا ہی ادھر ہے، یہ جھکتا ہی ادھر ہے. روکو اس کو. یہ منع، یہ سجدہ منع. یہ اس کا تو بالکل اے شوق کے دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. ہاں جی. اور وہ تو محبوب تو ایسے ہیں کہ نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. یہ جہاں کا حشرہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. اور کہتے ہیں نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہ و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ گناہ تمہارا. یہ جھکتا ہی ادھر ہے. روکو کس کو؟ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، ہاں یہی امتحان ہے. آقا علیہ السلام معراج پر جب گئے نا تو آپ کے لیے جبریل جو ہے وہ جنت سے براق لائے، اور براق مکے سے آپ کو مسجد اقصی تک لے گئے. ایک سواری نمبر 1. اب سواری نمبر جو 2 تھی نا وہ تھی مسجد اقصی سے جو ہے نا وہ آسمان تک، پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی لگی. معراج کہتے ہیں سیڑھی کی. ٹھیک ہے. ایک اسرا ہے، ایک معراج ہے، پھر ایک اعراج ہے. یہ سب کی کاری. اسرا تو وہی ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی، پھر وہاں سے آسمانوں تک یہ معراج ہے، پھر اس سے پھر آگے لا مکان یہ اعراج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور کی سیڑھی لگی. یہ ہو گئی دوسری سواری. اور تیسری سواری کیا تھی؟ پہلے آسمان سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے چوتھا. یہ حضور جو ہے فرشتوں کے پروں پر. فرشتوں کے کیا وہ شعر ہے؟ خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں تجھ کو جو ہے جب ان کو جھنوٹ پہ لے کے کسی جنہ کا اس میں تھا نا کہ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے یا نصیب میں تو نام مرادی کے دن لکھتے. اس میں نا فرشتوں کے پر جہاں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تو فرشت غبار بن کر نثار جائیں، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں بسرا گزر کو پائیں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں. ارے فرشتوں کے پر جہاں بچھے دے. پھر وہاں سے جب ساتویں آسمان سے پھر آپ گئے سدرۃ المنتہا تو وہ جبریل کے بازو.
پھر جبریل کے بازو بھی تھک گئے تھے روح الامین کے بازو. چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. پھر وہاں سے جب جبریل بھی ساتھ چھوڑ گئے سدرا سے، وہاں سے آگے رف تشریف، 5 سواریاں ہوئی. پھر اس کے بعد بابا پھر روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا. خیرت کے جنگل میں پھول چمکے، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے. کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا. وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، اٹھے جو قصرِ دنا کے پردے. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے. یہ گئے حضور سواریوں پر، آئے کیسے؟ جی آئے نا، راستے میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے. کہا کیا ہوا؟ 50 نمازیں ملی. آپ نے کہا پھر جائیے حضور، میں نے امت کو آزما لیا، نہیں پڑھ پائیں گے، کمی کروائیں گے. پھر حضور گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر قصرِ دنا تک کس کی رسائی. جاتے یہ ہیں آتے ہیں، جاتے یہ ہیں آتے ہیں، جاتے یہ ہیں آتے ہیں. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی. جب معراج ہوئی تو ابتدا ہوتی ہے سبحان سے، پاک ہے وہ. لیکن جب محبوب آ رہے ہیں تو پھر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے تشریف لائے. جانے میں قسم نہیں، آنے میں قسم. کسی عاشق سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ جانے میں قسم نہیں، آنے میں قسم کیوں؟ تو کہتے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. سبحان اللہ. آئے نبوت کی رفتار، کیا بات، نبوت کی رفتار. براق کی رفتار کیا ہے؟ یہاں موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے، اور اس سے پہلے دیکھا کہ حضور خود دیکھا، کہا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھا، وہ کھڑے ہوئے ہیں صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اور حضور دیکھ کر جب پہنچے تو وہاں موسیٰ وہ اب کمال کی بات ہے کہ مسجد اقصی سے جب آپ گئے آسمانوں پر تو سارے انبیاء تھے ادھر. نماز اقصی میں تھا یہی سر عیاں ہوں مانا یا والآخر کے دست بستہ ہیں پیچھے ہاتھ جو سلطنت آگے کر گئے تھے. لیکن جب حضور جا رہے ہیں آسمانوں پر تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ حضور سے پہلے. نبوت کی رفتار زیادہ ہے. اور میرے محبوب اگر خرامہ چلے نا، ہائے ہائے خرامہ اگر محبوب چلے تو محبوب کے خرامہ چلنے کا عالم یہ ہے کہ شان خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا وہ باز. جبریل امین سدرۃ المنتہا، اگر انہیں سدرۃ المنتہا سے زمین پر آنا ہونا تو دیر کتنی لگتی ہے؟ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، بنام سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف مثال نہ سمجھنا، صرف سمجھانے کے لیے. یہ میں نے کیا یہ تو کچھ نہیں ہے، میں بتا نہیں سکتا، صرف سمجھانے کے لیے. جب سدرا سے زمین پر آنا ہو تو ہلکی اڑان. واہ. جس کی رفتار کا یہ عالم ہے. اگر میرے محبوب خرامہ چلیں تو ان کا یہ خرامہ چلنا ایسا ہے
کہ وہ ہلکی اڑان والا جس کو سدھا سے آنا ہو زمین پر، اس کے لیے ہلکی اڑان ہے. امام کہتے ہیں شان خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا وہ باز، سدرا سے تا زمین جسے ہلکی سی ایک اڑان ہے، ہلکی سی ایک اڑان ہے، سدرا سے تا زمین جسے ہلکی سی ایک اڑان ہے، ہلکی سی ایک اڑان ہے. اس میں ایک عجیب آری ہے دھان پان. دھان پان کہتے ہیں کمزور لاغر. کبھی چاند کو دیکھا پہلی رات کا چاند کتنا باریک ہوتا ہے نا، کیسا نظر میں کیسا آتا ہے، بالکل دھان پان نظر آتا ہے. امام کہتے ہیں سنو سنو، بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شک ہوا. حضور کی انگلی برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ. بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شک ہوا، یوں تو یہ ماہ سبزہ رنگ نظروں میں دھان پان ہے، نظروں میں دھان پان ہے. اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ خوف خدا چھوڑ دے. یہ کیفیات ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، ہر وقت ایک کیفیت نہیں ہوتی، اور ہر وقت ایک کیفیت ہونی بھی نہیں چاہیے. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس خوف میں رہو، خوف میں رہو. کبھی ایسا نہیں، رحمت میں رہو، رحمت میں رہنا. ایمان نام ہے ان دو ملی جلی کیفیات رہنے کا. رحمت کا ذکر ہو جھوم جائے، اور جب عذاب کی بات آئے تو کانپ اٹھے اس ملی جلی کیفیت. جب رحمت کی کیفیت ہوتی ہے، حضور کی رحمتیں یاد کرتے ہیں، حضور کی نوازشات یاد کرتے ہیں. وہ کیا شعر تھا، خالد صاحب اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ ان کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. دیکھتا ہوں جب اب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، اور سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں. یہ کیفیات ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو گئے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. سبحان اللہ.